اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ قسم ہے مجھ کو زمانے کی، قسم ہے مجھ کو صبح و شام کی، قسم ہے مجھ کو تاریخ کی، قسم ہے مجھ کو نماز عصر کی۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، انسان بڑے گھاٹے میں ہے، بڑے ٹوٹے میں ہے، بڑے خسارے میں ہے، لیکن سب نہیں۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، نیک عمل کیے، حق کی اور سچ کی تلقین کرتے رہے، ان کی ایکسیپشن ہے۔ مرنے کے بعد آدمی کا ایک بیلنس شیٹ نکالی جاتی، مرنا تو سب نے ہے، ہر آدمی ڈرتا ہے، کبھی موت سے کتراتا ہے، انجام کے احساس سے شرماتا ہے۔ کس راستے سے بچ کے چلے گا انسان؟ ہر راستہ تربت کی طرف جاتا ہے، موت ہر حق ہے، اور موت کو سمجھے ہیں غافل اختتام زندگی ہے، یہ شام زندگی، صبح و دوام زندگی۔ اور بات یہ ہے کہ سر سید جیسے لوگ وہ کام کر جاتے ہیں جو آئندہ نسلوں کے کام آتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں جینا نہیں آتا، نہ جیتے ہیں نہ مرتے ہیں، اور جنہیں آتا ہے مر جانا وہ سب کچھ کر گزرتے ہیں۔ سر سید ان میں سے۔ مجھے یہ سر سید یونیورسٹی، اولڈ بوائز ایسوسی ایشن، ڈاکٹر امیر حسن صدیقی جو بانی تھے، اور پھر نظامی صاحب، کیونکہ میں اگست 47 میں مہاجرین کی خدمت کرنے کے لیے یہاں آیا تھا۔ 14 اگست کو پاکستان بنا تو 16 اگست کو میں یہاں تھا۔ 18 اگست کو جو پہلی نماز عید الفطر کی قائد اعظم نے پڑھی بندر روڈ پر، تو ہم والنٹیئر بھی لڑکے جو مہاجر کیمپ میں خدمت کر رہے تھے وہ بھی آخری صفوں میں موجود تھے۔ اس زمانے میں بندر روڈ رات کو پانی سے دھلتی تھی، یہ آج کل جو آپ دیکھ رہے ہیں نا، یہ اس کو کوئین آف انڈیا کہا جاتا تھا۔ اتنا خوبصورت یہ شہر تھا، چھوٹا سا 3-4-5 لاکھ، یہاں پر سر سید یونیورسٹی کا قیام۔ سر سید کے 4-5 کارنامے میں بتلاؤں گا، اور مجھے ڈاکٹروں نے جو ٹائم دیا ہوا ہے 25 سے 30 منٹ، کسی بھی یونیورسٹی، کالج، میلاد النبی، سیمینار، شخصیات پر ایج کے حساب سے 86-87 چل دیتا، تو پھر 2-4-5 منٹ سوال۔ یہ مکالمہ ضروری ہے، ایک بچہ ایک بچی سوال کرتی ہے تو 500 بچے بیٹھے ہوئے ان کا ذہن کلیئر ہوتا ہے۔ میں نے نظامی صاحب کے وقت ایک 1500 صفحے کی کتاب لکھی تھی، یہاں شاید لائبریری میں ہو، تاریخ آل انڈیا مسلم لیگ سر سید سے قائد اعظم تک۔ یہ سب سے بڑی والیومس کتاب ہے پورے انڈو پاکستان میں اس وقت۔ اور شریف الدین پیرزادہ جو قائد اعظم کے سیکرٹری رہے، انہوں نے کہا کہ 100 سال کے اندر سر سید سے قائد اعظم تک ایسی ہسٹری نہیں لکھی گئی۔ علامہ اقبال کے صاحبزادے نے کہا، ابھی احسن ظفر صاحب کا خط آیا کہ آئندہ آنے والے ہسٹورین اور کئی کالم نگار جنگ میں دوسرے اخباروں میں اس کا ریفرنس دیتے ہیں۔ اس میں میں نے سر سید میں بڑی ریسرچ، یہ بڑی مرنجہ مانی شخصیت، وہ اور بڑے سیدھے سادے، ایک ایسی پورٹلی پکڑی ہوئی اور ٹرین میں بیٹھنے لگے تو وہاں ایک صاحب میری طرح سوٹ
انہوں نے کہا بڑے میاں یہاں سے دوسرے ڈبے میں جا کے بیٹھو، میں جج ہوں۔ سر سے یہ کہنے کہ میں جج کا باپ ہوں، کہوں گا ایک بیٹا جج۔ بات یہ ہے کہ دو چار کارنامے، تھوڑی سی بیک گراؤنڈ آپ کو دیکھنی ہوگی کہ یہ مسیحا، یہ ریفارمر، یہ مصلح کس دور میں اور کن حالات میں منظر عام پر آئی ہے۔ یہ شخصیت 10 کروڑ مسلمانوں کی رہنمائی کی۔ 1857 میں 1000 سال تک مسلمانوں کی حکومت تھی۔ آہستہ آہستہ انگریزوں نے سازش کر کے پہلے ایک چھوٹی سی بزنس پوائنٹ کوٹھی بنائی، پھر پھیلتے پھیلتے چلے گئے، پھر مغلیہ خاندان کے اندر گھس کے تباہ کیا۔ 1857 میں ایک کانپور میں ایک واقعہ ہوا کہ یہ جو کارتوس بندوق میں ڈالے جاتے ہیں، یہ کہا گیا کہ یہ گائے کی چربی سے ڈالے جاتے ہیں۔ یہ کوئی ایک سازش تھی کیا؟ مسلمانوں کو کہا گیا کہ اس میں سور کی چربی لگائی جاتی ہے، تو اس سے پھر ہنگامے پھوٹے۔ آخری ایک برائے نام تاجدار باقی بچا ہوا تھا مغلیہ خاندان کا، جس کو بعد میں سیلون میں دفن کیا۔ تو وہ ایک بغاوت پھیل گئی مختلف ریجیمنٹ میں، کچھ میں، اور پھر انگریزوں کے ذہن میں یہ تھا کہ بہادر شاہ ظفر سے لے کر پیچھے 1000 تک مسلمان حکومت کرتے رہے اور یہی ہمارے آڑے آئیں گے۔ اور ہندوؤں کو بھی یہ تھا کہ انہوں نے بہت حکومت کر لی۔ اب تو اس پر جو میساکارڈ ہوا، جو قتل عام ہوا، خود انگریزوں نے لکھا کہ دہلی کے اور گرد و نواح کے علاقے میں لاشیں پڑی ہوئی تھیں اور کتے گوشت کھا رہے تھے۔ بہت سے لوگوں کو بغاوت کا کیس کر کر کے انڈیمان، کالا پانی اس کو کہتے تھے، وہاں بھیج دیا، علماء کو، مجاہدین کو، بہت ہی مسلمانوں کا خاص طور پر بہت برا حال۔ پھر انگریز نے جو ہمارے آرٹیسن، فنکار، کام کرنے والے تھے، یہ جو انگوٹھی پہنی جاتی ہے، ڈھاکہ میں ہماری ململ کا کپڑا ایسا نفیس تیار ہوتا تھا کہ وہ کہتے ہیں کہ انگوٹھی میں، انگوٹھی دیکھی ہوگی آپ نے، منگنی میں بھی دی جاتی ہے، اس میں سے تھان گزر جاتا تھا۔ ان آرٹیسن کی اور کاریگروں کی انگلیاں کاٹ دی گئی، داڑھی پر ٹیکس لگا دیا گیا، اور کیونکہ فارسی زبان تھی، فارسی زبان یکلخت ختم ہو گئی، انگریزی کو انٹروڈیوس کرنا شروع کر دیا، اور ہندوؤں نے ریپڈلی انگریزی سیکھ کر CSS کا بھی کورس کرنے شروع کر دیے، آرمی بھی جانا، اور ڈپٹی کلیکٹر، کسٹم، میجسٹریٹ، وکیل، ایجوکیشن، سب میں ہندو فوراً انہوں نے پک اپ کر لیا کہ اب پہلے پرشین تھی، اب انگلش ہے تو ہمیں انگلش زبان سیکھنی ہوگی۔ تو ہندو اس وقت ہندی زبان کو پیچھے رکھ دیا، انہوں نے کہا کہ وقت پر اس کو استعمال کریں گے، اور خوب انہوں نے بچوں کو کرنا شروع کر۔ سر سید یونیورسٹی بیسیکلی فار دا انڈینز بنائی گئی تھی، اور پہلے سالوں میں یہ مسلمان ادھر رجوع ہی نہیں ہو رہے تھے۔ میرے پاس فگرز ہیں، تقریباً 1037 اگر ہندو تھے تو 30 یا 35 مسلمان تھے، لیکن سر سید موٹیویٹ کرتے رہے کہ ادھر آؤ، اور ان کی مخالفت ہونی شروع ہو گئی۔ ان کی مخالفت اس بات پر ہو رہی تھی کہ تم انگریزوں کی زبان یہاں پر استعمال کرتے ہو، اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا۔ لیکن انہوں نے انگریزوں کی زبان اگر استعمال کی تو اس سے پہلے اور اسی دوران اور بعد
بعد میں بھی وہ انگلینڈ کے، انگلینڈ کا سسٹم آف ایجوکیشن انہوں نے جا کر دیکھا اور وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ سائنس جو ہے، اور وہ اپنی ان کی تقاریر بھی ہے کہ سائنس تمہارا ورثہ ہے، تم نے اس کو واپس لینا ہے۔ ان کا یہ مشن تھا کہ سائنس تمہارا ورثہ ہے، تم نے اس کو واپس لینا ہے۔ اور وہ یہ کیوں کہتے تھے؟ ان کے سامنے یہ ساری بات تھی کہ باٹنی کا جو بابا آدم جو کہلاتا ہے وہ تو ابن بیدار ہے، اور ادریسی اس نے پوری دنیا کا جغرافیہ بنایا ہے۔ الخوارزمی جو ہے یہ تو الجبرے کا باپ ہے، جابر بن حیان کیمسٹری کا باپ ہے، ابو الحسن نے زمین کی گردش کے اوپر کام کیا ہوا ہے، ابن سینا پہلا آدمی ہے جس نے سرجری کے آلات بنائے، سرجری آپریشن تھیٹر کا بنایا، اور آج بھی ابن سینا کی کتاب القانون اور الشفا یورپ کی یونیورسٹیوں میں آج بھی پڑھائی جا رہی ہے۔ اور ابن رشد وہ کہتے ہیں کولمبس نے امریکہ دریافت کیا، نہیں، جو ان کی ریسرچ ہے ہمارے اسکالرز کی، وہ ابن رشد نے روٹ بنایا ہوا تھا، کولمبس نے وہ روٹ اپنایا۔ یہ الراضی چیچک کا علاج اس وقت تک نہیں تھا اس نے، اور یہ یہودی اور عیسائی پہلے آتے تھے قرطبہ میں، اسپین میں عربک سیکھتے تھے، پھر کوئی الخوارزمی کا، کوئی جابر حیان کا، کوئی ابو الحسن کا، کوئی ابن سینا کا، کوئی ان کا۔ تو یہ منظر سر سید نے وہاں دیکھا کہ ہماری ہی کتابوں کا ترجمے ہو رہے ہیں، اور یہ تو ہمارا ورثہ ہے۔ وہ قوم کو کہتے تھے کہ اپنا لو، اور یہی بات جب علامہ اقبال گئے ہیں لندن میں، یو کے میں، ادھر سارا دورہ کیا، تو انہوں نے دیکھا کہ ہماری ہی کتابوں سے سائنس ٹیکنالوجی اتنی ترقی کر رہی ہے۔ تو علامہ اقبال رو پڑے، دل دکھا، اور کہنے لگے، پوری نظم ہے ان کے کلام میں دیکھیں کہ مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی، جو دیکھے ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا، 30 ٹکڑے ہو جاتے ہیں۔ ہماری کتابوں سے وہ سائنس میں انہوں نے اتنی ترقی کر دی، اور ان کے ہاں یہاں مخالفت ہو رہی ہے، یہاں فتوے دیے جا رہے ہیں کہ یہ کرسچن ہو گیا، یہ کرسٹان ہو گیا، وہ سب، اور یہ مرد کلندر لگا ہوا ہے، چندے آپ سے ہر جو بھی دوست ہے چندہ دو۔ محسن الملک نے کہا کہ ہم آپ کو ایک عشائیہ دینا چاہتے ہیں، کہنے لگے جو عشائیے کے جو پیسے ہیں وہ مجھے دے دو، کہنے لگے ہم چلو پیسے بھی دیں گے عشائیہ بھی دیں گے، کہنے لگا پھر بھی عشائیہ دو گے تو اس کے بھی پیسے دے دو، پیسے نہیں چھوڑنے۔ برے حالات میں جہاں میں کچھ علماء، سارے علماء وہ لڑکوں کو چھوڑ دیتے تھے، ایک جگہ پر ان کو جوتے مارے گئے، کتنا عظیم آدمی تھا، انہوں نے وہ جوتوں کا ڈھیر اکٹھا کر لیا اور جا کر پرانے جوتوں کے بازار میں بیچے، 5-10 روپے کی، اس کی اینٹیں بنوائیں۔ یہ آپ دیکھو یہ کتنی عظیم شخصیت ہے، ان کا یہی نیچے تو میسج لکھا ہوا ہے، ایکوزیشن آف نالج آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی از دا اونلی سولوشن فار دا پرابلمز آف مسلم۔ یہ بات جو میں نے یہاں سے شروع کی، یہی میں انسپائر، جوتے ایک جگہ پر مٹی کے گولے مارے گئے، انہوں نے وہ مٹی کے گولے اکٹھے کر دیے، ان کو کسی طرح جا کر اینٹ بنانے والا۔ جب یہ موومنٹ چل رہی تھی کہ بچوں کا، مسلمانوں کا مدرسہ بھلے انگلش سکھائیں گے، سائنس سکھائیں گے، لیکن نماز بھی ساتھ ضروری تھی، تو وہاں پر
یہ جس طرح آج کل ماڈل یا یہ فلموں میں اور یہ جو آپ میڈیا اور سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں، وہاں جو طوائفیں ہوتی تھی وہ صرف گانا گاتی تھی، وہ گندی طوائفیں نہیں ہوتی تھی. انہوں نے کوئی چندہ بھیج دیا کیونکہ ان کو پتا تھا کہ آئندہ آنے والی نسلیں بھی یہاں پڑیں. وہ پورے انڈیا سے فتوے لگنے شروع کر کہ یہ تو طوائفوں کے چندے سے اسکول بنا رہا ہے، کالج بنا رہا ہے. لیکن کیا قربان جائیے سر سید احمد خان، انہوں نے سارے فتووں کا ایک جواب دیا اور بڑا اچھا جواب، اور اس کا کوئی توڑ نہیں تھا وہ جواب کا. انہوں نے کہا بھائی ہر مکان کے اندر ایک بیت الخلاء ہوتا ہے، واش روم تو ہوتا ہے نا، تو انہوں نے جو چندہ بھیجا ہے اس میں سر سید کالج میں باتھ روم بنا دوں گا. چھوڑو گا چندہ واپس چپ ہو گیا. عظیم لوگ یہ کام کر جاتے ہیں. انہوں نے جو پھر چارٹر بنایا، جو کام کیا، ایک تو یہ ساری دنیا میں یاد ہے. ابھی پچھلے سال پریزیڈنٹ صاحب نے کچھ لوگوں کو بلایا اور ایک صاحب اس سے بھی لنک رہے ہیں، مجھے نام نہیں یاد آ رہا، وہ بھی ایک سر سید یونیورسٹی اسلام آباد میں بنانا چاہتے ہیں. پھر پریزیڈنٹ صاحب نے ان کو کہا مجھے لہجہ مجھے دیے گا، تو پلاٹ کا مسئلہ ہے. تو یہ ایک اور کئی پورے پاکستان میں آپ جائیں نا چھوٹے چھوٹے اسکول بھی کھلے ہوئے ہیں. اب یہ سر سید گرلز کالج ہے، اب وہاں چلے جائیں، سب سے بڑا کالج ہے لڑکیوں کا. اور وہ چونکہ میرا پڑوس میں ہے، وہ میرے سامنے بنا. کس طرح الطاف بریلوی صاحب نے بھی چندے اکٹھے کیے، وہ میرے سامنے بنا ہوا تھا. اور اس میں خاکسار کی بھی کوئی کنٹریبیوشن ہے. آپ جا کر ان کی ایک بہت بڑی ماربل کی بک بنی ہوئی ہے، ڈونر بکس، اس میں دیکھیں گے تو اس گناہگار کا سب سے پہلے نام ہوگا، اس لیے کہ ان کی لائبریری کے لیے خاکسار نے کیش بھی پڑھنے کی تھی اور کمپیوٹر وغیرہ. وہ چھوڑے، یہ اپنی ذات کا. ایک تو ان کا یہ کام یونیورسٹی، جب یونیورسٹی بنی تھی ایک چیز ہم لوگ کچھ تنگ نظری سے باتیں چھوڑ جاتے ہیں، کرتے نہیں ہیں. لیکن ایز اے ریسرچ اسکالر، اب ریسرچ اسکالر تو پیدا ہونے بند ہو گئے. جس طرح یہ چل رہی ہے نا موومنٹ، بچے دو ہی اچھے، اسی طرح یہ بھی ایک موومنٹ چل رہی ہے کہ بس میڈیا، سوشل میڈیا اور یہ اپنا کمپیوٹر اور یہ دو چیزیں پکڑ لو. کتابوں سے رجوع نہیں رہا. امریکہ کی جو نیشنل لائبریری ہے اس میں 10 کروڑ کتابیں ہیں. برطانیہ کی نیشنل لائبریری میں 5 کروڑ کتابیں ہیں. کتابوں سے ملک کا پتہ چلتا ہے کہ یہ ملک کا ایجوکیشن سے. اور آج ہم یہودیوں کو بہت برا کہتے ہیں، لیکن جتنے بھی نوبل پرائز دیے جا رہے ہیں ان سب سے زیادہ ایجوکیشن کے اوپر وہ انویسٹ کرتے ہیں. ان کے ہاں پی ایچ ڈی تک، پہلی سے لے کر جہاں تک آپ نے پڑھنا ہے، فری، اسپانسرڈ بائی اسرائیل. تو اس لیے وہ آگے بڑھ رہے ہیں اور ہم ان کو لانتے بھیجتے رہتے ہیں. یہ بات نہیں. یہ دوسرا ایک انہوں نے ایک اور کام کیا، اور وہ میرا ایک روحانی اور مجھے بڑا گورنر تھا یو پی کا، سر ولیم یو. اس نے ایک کتاب لکھی، یہ بات سننے والی، لائف آف محمد. اور یہ تو جیسے بھی کارٹون چل رہے ہیں، یہ تو ویسے ہی ان کو قدرتی بیر ہے، اسلام سے بیر نہیں ہے، حضور سرور کائنات کی. کیونکہ ان کو اگر مائنس کر دیا جائے تو باقی اسلام کا ہے. سر ولیم میور نے حضور سرور کائنات کی ذات پر بہت حملے کیے اس کتاب میں. اینڈ ہی واز سٹنگ گورنر. اتنے ہندوستان کے 10 کروڑ مسلمانوں میں کسی ریسرچ اسکالر کو، اسلامک اسکالر کو یہ توفیق نہیں ہوئی کہ اس کا جواب دے. یہ توڑ پڑے، کتاب لے کر لندن پہنچ گئے.
اور جا کر حضور کی ذات کے اوپر کتاب اور ریسرچ کرنی، اور جو اورینٹیلسٹ تھے کرسچن کی کتابوں سے ریسرچ کرنی شروع کر دی. وہ کتاب لکھ رہے ہیں. اس زمانے میں جس کے گھر میں تانبے کا برتن ہوتا تھا نا، وہ بڑا رئیس کہلاتا تھا. انہوں نے وہاں سے محسن الملک کو کہا کہ میرے تانبے کے برتن بیچ دو، میری کتابیں بیچ دو، الماری بیچ دو، فرنیچر بیچ دو، مجھے کسی طرح 1000 پاؤنڈ بھیجو، یہ کتاب میں لکھ کر لاؤں گا. تو وہ خطبات احمدیہ کے نام سے لکھی. وہ میری ایک اسپرچل لنک ہو جاتا ہے جب حضور سرور کائنات کا نام آتا ہے. انہوں نے میرے نبی کو پیش کیا، میرا وہ نبی جو مسکرایا تو کونین کی کلیوں نے مسکرانا سیکھا، جو کھڑا ہوا تو پہاڑوں نے کھڑا ہونا سیکھا، جو سجدے میں گیا تو آفتاب نے غروب ہونا سیکھا، جو سجدے سے اٹھا تو مہتاب نے لبے بام پر آنا سیکھا. اور جس کے لیے شاعر نے کہا کہ کتاب فطرت کے سرورق پر جو نام احمد رقم نہ ہوتا تو نقش ہستی ابھر نہ سکتا، وجود لوح قلم نہ ہوتا. ہر ایک سویدہ دل سے پیدا جلد محمد کے میم کی ہے، دل اس کا خلوت سرا نہ ہوتا تو نقش یہ مرتسم نہ ہوتا. تو سر سید نے کسی عالم دین کو توفیق نہیں ہوئی، سر سید نے اپنے نبی کا جھنڈا بلند کیا. ایک بات. دوسرا، یہ جو کام ہے حضور کی ذات کو ڈیفینڈ کرنا اور پازیٹیولی اور کرسچنز کو قائل کرنا کہ دی پرافٹ واز دا لاسٹ پرافٹ اینڈ ہی از دی لاسٹ میسنجر اینڈ ہی کیم ان دس ورلڈ فار دی ڈیولپمنٹ آف ہیومینٹی. اس وقت بہت گورنر سٹنگ، لیکن یہ بعض کا گورنر اور بڑے بڑے لوگوں کے دربار میں اس لیے جاتے تھے کہ اسٹیج کے اوپر تو انگریز بیٹھے ہوئے ہیں، انڈین کو یہ نیچے بٹھاتے تھے. یہ گئے انہوں نے دیکھا انڈین نیچے بیٹھے ہوئے ہیں، واقع کر گیا. غیرت بھی تو کوئی دنیا میں چیز ہے. تیسرا کام، اب آپ 1886 کو سامنے رکھیں. ابھی ماشاءاللہ میڈم آپ بہت اچھا کام کر رہی ہیں. یہ سیریز آپ نے شروع کی اور مجھے یہ فخر ہے کہ آئی ہیو اسٹارٹڈ دا فرسٹ ون. اب یہ یونیورسٹی کا ایک لنک جو لوگ کسی وجہ سے نہیں کیا. ایک نوجوان ایران سے آیا، پرشین بولتا تھا، 18 اور 20 سال کی اس کی عمر تھی. وہ اور زبان ہی نہیں بول سکتا، ایرانی تھا ویسے بھی. تو سر سید نے اس کو استقبالیہ دیا اور اس کو کہا، فارسی میں سر سید نے کہا، اور فارسی میں اس کو کہا کہ مجھے اب 30 لاکھ روپے چاہیے، 30 لاکھ روپے چاہیے اس یونیورسٹی کا چارٹر لینے کے لیے. 30 لاکھ آج کل کا 30 ارب سے بھی زیادہ تھا، اس لیے کہ 14 روپے تولا، 15 روپے تولا تو سونا. نو یو کین کیلکولیٹ. اشرفی ملتی تھی، پہلے سکہ ہوتا تھا گولڈ کا ہی، وہ 12 13 14. تو وہ نوجوان نے کہا کہ آئی ول بیک، پرشین میں کہا کہ I will beg 30 lakhs rupees for my Muslim boys and girls, and I will go every corner of India and I will beg my friends and my foe. میں اپنے دشمنوں سے بھی لوں گا. یہ 30 لاکھ روپے کا جس نے اعلان کیا کہ سر سید میں آپ کو جمع کر کے دوں گا، یہ کون تھا؟ ایرانی آیا ہوا تھا. یہ کون آدمی تھا؟ اس کی بھی دیکھو، جس کی جو کنٹریبیوشن ہے نا، باقی چیزیں پیچھے ہٹ گئے. یہ سر آغا خان تھا، 18 سال 20 سال. علامہ اقبال بھی اور ڈاکٹر ضیاء الدین بھی وہاں موجود تھے. انہوں نے اس نوجوان کو کندھے پہ اٹھا لیا اور وہ نوجوان گیا. ان کے جو مراسم تھے آغا خانیوں سے، دوستوں سے
پنجاب میں ادھر ادھر، بامبے، کلکتہ، بنگال، بہار، سب جگہ گیا اور لا کے 30 لاکھ روپے یونیورسٹی کا کام، ایک پولیٹیکل کام. وہ اصل میں انگریز کو یہ امپریشن دینا چاہتے تھے کہ we Muslims are not your enemy. We are not enemy of anybody, neither of Hindu. یہ تو پہلے ہندو اور مسلم کو کہا کرتے تھے کہ یہ ہندو اور مسلمان ہندوستان میں ایک دلہن کی 2 آنکھیں ہیں، یہ ورڈز ہیں، ایک دلہن کی 2 آنکھیں. لیکن جب انہوں نے دو پہ دیکھے، یہ اب 1886 یہ ایک آل انڈیا کانگریس بنی ہندوؤں کی، اس میں کچھ مسلمان بھی چلے گئے. سر سید واز the first man who visualized the coming century. اگلے آنے والی صدی پر ان کی نظر تھی. انہوں نے فوراً ہی کہا کہ ڈونٹ جائیں، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ اس کا جو فاؤنڈر سیکرٹری بنا ہے یہ آکٹیوین ہیوم ہے، انگریز ہے، یہ اسپانسرڈ بائی انگریز ہے. He cautioned Muslims کہ ڈونٹ جائیں. یہ بہت بڑا اس وقت کوئی ہدایت کرنے والا نہیں تھا. اب میں آگے بڑھ رہا ہوں، میرے 2 پوائنٹ اور ہیں. میں اپنے آپ کو بور نہیں کرنا چاہتا، نہ آپ کو کرنا چاہتا ہوں، اور میں 5-10 منٹ آپ کو بھی دوں. جب انہوں نے دیکھا کہ اب ان کو تو میں نے منع کر دیا، لیکن ان کو بھی تو کوئی پلیٹ فارم دینا چاہیے، انہوں نے پھر آل انڈیا محمدن ایجوکیشنل کانفرنس بلائی. آل انڈیا محمدن ایجوکیشنل کانفرنس کے نام سے تھرو آؤٹ بامبے، کلکتہ، بہار، سیالکوٹ، گوجرانوالا، کراچی، یہ سندھ مدرسۃ الاسلام جو ہے یہ پہلے بن گیا تھا، لیکن جب یہ حسن علی افندی وہاں گئے تو پھر ان کو زیادہ لائٹ ملی سر سے. تو اس طرح کی چھوٹی چھوٹی انجمنیں آپ دیکھیں. اس وقت اسکولوں کے نام زیادہ تر یہی ہوتے تھے، مسلم ہائی اسکول، انجمن اسلامیہ اسکول. یہاں بھی انجمن اسلامیہ اسکول ہے، اس کی بھی کئی برانچ ہیں، انجمن اسلامیہ کالج بھی ہے. اسی طرح لاہور میں، پشاور میں، ہر جگہ کے اوپر اسلامیہ کالج، اسلامیہ اسکول، اسلامیہ. تو دس واز یہ نیٹ ورک جو پورا انڈیا میں پھیل گیا، علی گڑھ میں، مراد آباد، ہر جگہ. This network was sponsored, created, idealized by Sir Sayyid. It was a great message to the Muslims of India. Downtrodden Muslims. جن کو چپڑاسی بھی رکھنا بھی انگریز بھی نہیں چاہتا تھا، اور وہ بھی. اور ایجوکیشن میں تو ہماری بری حالت تھی. ایجوکیشن میں تو ہم مائنس پہ جا رہے تھے. اس بات انہوں نے کہا کہ نہیں، تم ICS آفیسر بنو، تم آرمی میں جاؤ، تم پڑھو، تم پروفیسر بنو، تم لیکچرر بنو. یہ کتابیں انہوں نے دیکھی کہ آپ کا یہ اثاثہ ہے، یہ سائنس ٹیکنالوجی. اور یہ ان کا یہ جب یہ کیا تو آل انڈیا محمدن ایجوکیشنل کانفرنس، اور اب آل انڈیا محمدن ایجوکیشنل کانفرنس پر پوری ایک تقریر کی جا سکتی ہے. لیکن دشت کا علی گڑھ یہ نام مجھے بڑا پیارا لگتا ہے. انا مدینۃ العلم والی بابو، میں علم کا شہر ہوں. میرا نبی فرما رہا ہے، میرا آقا فرما رہا ہے، انا مدینۃ العلم والی بابو، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. علی گڑھ کے نام سے مجھے یہ حضور کا فرمان گیا. علی گڑھ نے بڑے بڑے لوگ پیدا کیے. یہاں پاکستان کے 2-3 تو پریزیڈنٹ بھی ہو گئے، لیکن بقول بابا اردو مولوی افضل حق کے انہوں نے کالج نہیں بنایا، سر سید نے قوم بنائی. اس لیے کہ سندھ کے لوگ بھی بہت سے ڈاکٹر
غلام مصطفیٰ اور بہت سے لوگ. میں لڑکانے گیا تو وہاں بھی انہوں نے کہا میں تو علیگ ہوں. پھر یہاں بھی سندھ سرحد پنجاب بنگال سب جگہ سے لوگ آتے تھے اور سب کی ایک یونیفارم, ایک ترانہ, ایک لباس, ایک کھانا, ایک کلچر, یہ سب انہوں نے ایک. اب اے ٹی ایم مصطفیٰ وغیرہ جن سے میں مل بھی چکا ہوں, منسٹر بھی رہے ہمارے, یہ سر وہاں کے تھے, بنگال میں جو لوگ تھے ان کی سوچ ہی علیحدہ ہوتی تھی. وہ یہ بنگالی پنجابی سندھی یہ چیزیں سوچتے وہ سوچ ہی نہیں سکتے تھے. وی آر مسلم وی آر نیشن, وی آر مسلم وی آر نیشن, وی آر مسلم وی آر نیشن, وی آر نیشن. وہ یہ چیزیں سوچتے ہی نہیں تھے. صوبائیت, فرقہ واریت. اب وہ ایک دفعہ مسئلہ یہ شروع ہوا شیعہ سنی کا, تو کسی نے کہا کہ وہ جی شیعوں کے لیے نماز جو ہے تھوڑا سا فرق ہوتا ہے, ان کے لیے وہ مسجد اور تو نہ بنا دی جائے. تو انہی کے ایک دوست تھے خلیفہ محمد سین, وہ پٹیالہ کی ریاست کے وزیر تھے, شیعہ تھے, اور وہ پٹیالے سے سب سے زیادہ فنڈ اکٹھا کر کے علی گڑھ کو دیتے تھے. تو ایسے ہی سر سید نے سے پوچھا بھائی یہ میرا خیال ہے کہ اب یہ ایک مسجد شیعوں کی علیحدہ بنا دی. نے کہا نہ یہ کام نہ کیجیے گا, یہ ان کے چھوٹے چھوٹے فروئی قسم کے مسائل ہیں. ان کا نبی ایک, اللہ ایک, قرآن ایک, سب تو یہ تو چھوٹی موٹی چیزیں ہیں, یہ بھی وقت کے ساتھ ریزالو ہو جائیں گی. اس نے مخالفت کی تو سر سید انہوں نے کہا ٹھیک ہے سب اپنے اپنے طریقے سے نماز پڑھے. یہ بھی ایک بڑی کنٹریبیوشن. اب اس نے, میں آگے تاریخ پہ قریب پہنچ گیا ہوں, 2005 میں انہی کے ایک نواب محسن الملک, انہوں نے وائسرائے سے, میں آئی ایم جمپنگ, میرے پاس بھی ٹائم نہیں ہے, لیکن یہ چیزیں آپ دیکھ لیں گے. اگر تھوڑی سی بھی یاد رہ گئی تو میں سمجھوں گا کہ میڈم نے آپ جو محفل سجائی ہے اس کا کچھ اچھا پازیٹو بھی اثر ہوا ہے. تو انہوں نے وائسرائے سے شملہ میں ڈیپوٹیشن ارینج کیا تھرو آؤٹ, ہر صوبے سے 2-3 دن جو اچھی کوالٹی کے بڑے لوگ تھے ان کو اکٹھا کیا, ان کا ٹھہرانے کا انتظام, بلانے کا. پیسے نہیں تھے. He mortgaged his house, اپنا گھر مارٹگیج کر دیا, گروی رکھ دیا, پیسے لیے, لون لے کر وہ ڈیپوٹیشن, اور ڈیپوٹیشن میں it was also led by سراغا خان. اس میں سارے لوگ گئے. وہ اس بات پر ایگری ہو گیا کہ یس مسلمانوں کو نیابت, ریپرزنٹیشن اسمبلیوں میں, لوکل باڈیز میں, ڈپارٹمنٹ میں, ہر جگہ پر ان کو ایک علیحدہ سے ایک ان کی سیٹس ہونی چاہیے. جب اس پر ہو گیا تو پھر 1906 میں, اب نو وی آر کمنگ ٹو دا پاکستان موومنٹ, 1906 میں وہی آل انڈیا محمدن ایجوکیشنل کانفرنس کے اجلاس ہو رہے تھے. کبھی کلکتہ, کبھی بمبے, کبھی راول پنڈی, کبھی کراچی, کبھی سیالکوٹ, کبھی علی گڑھ, کبھی مراد آباد. وہ ایک اجلاس ڈھاکے میں رکھا گیا اور بڑی کانفیڈینشلی. اٹ واز perhaps 27th آل انڈیا محمدن ایجوکیشنل کانفرنس, 29-30 دسمبر 2829 کو رکھی گئی, نواب سلیم اللہ خان آف ڈاکا. تو اس میں پھر یہ ساری چیزیں طے ہوئی کہ ہمیں ایک, وہ تو 20 سال پہلے کانگریس بن چکی ہے, وی شوڈ ہیو اے پولیٹیکل پلیٹ فارم. تو آل انڈیا مسلم لیگ وہاں پر بنے, اور اس میں کرتا دھرتا 2 ہی تھے, نواب محسن ملک, اور پہلی جو میٹنگ جس کی
صدارت کی وہ نواب وقار الملک، اور یہ دونوں ڈپٹیز کہہ لے، اسسٹنٹ کہہ لے، شاگرد کہہ لے، یہ سر سید کا تحفہ تھا۔ سر سید نے اور علی گڑھ نے جو سب سے بڑا تحفہ دیا وہ مولانا محمد علی جوہر، جو انٹرنیشنل لیڈر تھا۔ بیٹے آپ کی زبیر، مونس، بیٹے آپ کی بھی آواز آ رہی ہے مجھے، آپ یہاں تو میری آواز سن رہے، اور زبیر وہ بیٹھا ہوا ہے، مونس ادھر بیٹھا ہوا، ذرا اس کی گچی دبا لیں۔ ایک آدمی کو بولنے دو یار، میں آپ کی بھی بات ابھی سنوں گا، مونس سے بھی، عزیر سے بھی، آپ کھڑے ہو جائیں گے، سوال کریں گے مجھ سے، میں آپ جا رہا ہوں، آپ کا جواب دے کے جاؤں گا۔ یہ مولانا محمد علی جوہر، آپ بیٹے پہلے آپ موبائل پہ بات کر لیں، پھر میں بات کروں بھائی، ان کو بات کر لینا تھا۔ اور یار رات کو بھی کھلا رکھ لگا کرو جی، دوست کا رات کو بھی، اور رات کے خاص طور پر 1 بجے جب امی ابو سو گئے۔ اچھا، یہ محمد علی جوہر جا رہے ہیں، لاسٹ، بیمار ہے، شوگر ہے۔ وہ گاندھی ملنے آیا ان کو پہلے، جب یہ جہاز پہ شپ پہ نہیں بیٹھے تھے، تو کہنے لگے مولانا یہاں کیا کر رہے ہیں آج کل؟ تو کہنے لگے میں نے شوگر فیکٹری کھولی ہوئی ہے۔ مولانا جوہر بڑے وہ پھر سیتا اور رامپور، یہ رامپور کے رہنے والے تھے، تو 2-3 دفعہ ان کو سیتا پور جانا پڑا، تو وہاں گاندھی آ گیا، کہنے لگے مولانا آپ کا سیتا پور کے بڑے چکر لگا رہے ہیں۔ کہنے لگے میاں رام کا اور سیتا کا تو بڑا اچھا رشتہ تھا، میں تو وہ رشتہ نبھانے آیا۔ وہ کہنے لگے کھا کیا رہے ہیں یہ سیتا پور میں؟ کہتا میں شریفیں کھا رہا ہوں، یہاں شریفوں کے بیچ پہ ہو رہا ہوں۔ اب بڑی ان سے پوچھا مفتی فلسطین نے مصر کہ جب جہاز شپ کھڑا ہوا، مولانا آپ کی حالت خراب ہے، شوگر ہے، ڈاکٹروں نے بھی منع کیا، پھر بھی برطانیہ کی پارلیمنٹ میں خطاب کرنے جا رہے ہیں، ہمیں فکر یہ ہے کہ آپ کے بعد کون ہوگا؟ اس نے کہا اٹ از ویری پرٹیننٹ کوسچن۔ اس نے کہا یہ نوجوان، یہ دیکھ رہے ہو، یہ سگار پی رہا ہے، یہ دبلا پتلا آدمی، یہ محمد علی ٹو محمد علی کیسے ٹرانسفارم ہوتا؟ کہتا ہے ان کا نام کیا ہے؟ کہتا ہے اس کا نام ہے محمد علی جناح۔ آفٹر می ہی ول گائیڈ، سیو اینڈ لیڈ دی مسلم آف انڈیا۔ یہ دیکھیے سر سید مولانا محمد علی جوہر، اور اب یہ 4 ہینڈنگ اوور ہو رہا ہے، کس کو؟ محمد علی ٹو محمد علی۔ اور یہ محمد علی تو پھر جاتے ہیں، آخری تقریر کرتے ہیں 1931 میں، اور یہ انگریز کو کہتے ہیں کہ میں غلام ملک میں واپس نہیں جاؤں گا، مجھے آزادی دو یا 4 فٹ کی مجھے قبر دو، میں غلام ہندوستان میں نہیں جاؤں گا۔ ان کے منہ سے بات نکلتی ہے، یہ فوت ہو جاتے ہیں، اور ان کی وفات پہ علی گڑھ کا نوجوان، ان کی یہ نظم بھی ہے میرے پاس، اب میں اتنا ٹائم نہیں، جو انہوں نے سر سید کے اوپر لکھی، 1-2 بار سنا دوں گا۔ اس کے اوپر بمبے والے کہتے ہیں اس کو یہاں ممبئی میں دفن کرو، اس لیے کہ خلافت کمیٹی کا جی دفتر یہاں تھا۔ رامپور والے کہتے ہیں اس کو رامپور میں دفن کرو، یہ تو رامپوری تھا۔ علی گڑھ والے کہتے ہیں اس کو علی گڑھ میں دفن کرو۔ لکھنؤ والے کہتے ہیں یہاں، لاہور والے کہتے ہیں انہوں نے آ کر ہمیں کہا تھا کہ یونیورسٹی بناؤ، اور یہاں ایران، ترکی، شام، مصر، سب جگہ کہتے ہیں کہ یہ تو تمہارا نہیں تھا، یہ تو عالم اسلام کا لیڈر تھا۔ آخر ایک کمیٹی بنتی ہے، اور یہ محمد علی جوہر کا فیصلہ مفتی فلسطین کرتے ہیں
کہ یہ محمد علی جوہر علی گڑھ کا نوجوان یہ وہاں دفن ہوگا جہاں بیت المقدس میں دفن ہوگا. اور پھر یہ دوسرا محمد علی آتا ہے, اس کا عشق ہو جاتا ہے. علی گڑھ سے اتنا عشق ہوتا ہے کہ بڑے وہ ٹائم کے ڈسپلن کے قائل تھے قائد اعظم, لیکن علی گڑھ کے بچے اگر کبھی آ جاتے تھے اسٹوڈنٹ, پھر جب قائد اعظم جاتے تھے تو وہ قائد اعظم کو گھوڑے کے اوپر, وہ تانگے کے اوپر نہیں لے جاتے تھے, وہ تانگے کی بجائے لڑکے ہی اسٹوڈنٹ ہی یونین کے اسٹوڈنٹ ہی لگ جاتے تھے. سر آج کل کے تو یونین اسٹوڈنٹ میں ادھر تپڑی نہیں ہے, سائیکل نہیں کھینچ سکتے. دب روٹی ہے, وہ جیلی چائے ہے, وہ ڈالی دودھ ہے, وہ ڈالی اللہ. اینی ہو, قائد اعظم نے 1938 میں جب ایجوکیشن کا دیکھا کہ سر سید has given all his life for education, تو قائد اعظم نے وہاں بیٹھ کے ایک ڈیٹ لکھی. قائد اعظم جب وکالت کر کے لندن سے آئے تو بہت پیسہ انہوں نے آنیسٹی سے پیسہ جمع کیا, اپنی بلڈنگ بنائی, شیئرز خریدے. انہوں نے ٹوٹل کیا کہ بہنوں کا کتنا حصہ ہے, بہنوں کا حصہ لحاظہ کر کے اسی زمانے میں 1938 میں بل لکھی کہ میری پراپرٹی اور میری ہیریٹیج کا اتنا پیسہ اتنے پرسنٹ علی گڑھ کو دیا جائے گا میری موت کے بعد, جو دیا گیا اتنا سندھ مدرسہ کو دیا جائے گا اور اتنا اسلامیہ کالج کو. اور یہ بڑی مشکل سے یہ پیسہ حلال کا یہ جمع کیا ہوا تھا. آج علی گڑھ سے ہم پاکستان پہنچے. آخری سوال جو آپ کو کوئی سیاستدان نہیں بتلائے گا, میں نے بھی بڑی سیاست کھیلی ہے لیکن سیاست میں مجھے کچھ نہیں ملا, صرف 5 سال جیل ملی 72 سے 70 تک, اور وہ بھی اچھی جیل کے اندر ایک 600 گز کی جیل ہوتی ہے, اس میں ایک ہی آدمی رہتا ہے, سکر ہو حیدرآباد ہو 2 سال سرونٹ آباد. لیکن میرا ایک تھا کہ میں نے کراچی صوبہ بنوانا تھا, یا خان سے بنوا دیا. بہاریوں کا بھٹو سے ٹرسٹ بنوانا تھا, وہ بنوا دیا. اردو کا جو پہلا مسئلہ ہوا گورنر رحمان گل سے, ابھی آپ کو یہ جو کتاب ملے گی اس میں میرا تھوڑا سا یہ بریف ہے. میں اپنی پرسنل باتیں نہیں کرنے آیا کہ میں نے کیسے مہاجر صوبہ کراچی صوبہ بنوا لیا تھا, اردو کا مسئلہ, بہاریوں کا مسئلہ, یہ سب لکھا. یہ اس کے لیے ایک علیحدہ چیپٹر میں وائنڈ اپ کرتا ہوں کہ آپ بڑی دردناک بات میں کر رہا ہوں, دل دکھا ہوا ہے. یہ مجھے ابھی میرا ایک بیٹا بتلا رہا تھا, میرا ایک عزیز بھی آیا ہوا ہے. یہ بچے رات کو ایک گانا گا رہے تھے کلفٹن کے جا کر, یہ اسلام آباد سے آیا تو یہ گانا گا رہے تھے. صبح مجھے بتا تھے دل دل پاکستان, بڑا مشہور گانا ہے. یہ ہمارے ابھی جو بیچارے فوت ہو گئے ہیں, بہت بڑا, اللہ تعالیٰ اس کو جنت نصیب کرے. مجھے پاکستان کا جب آواز آتا ہے تو میرا دل تباہ برباد ہو جاتا ہے. قائد اعظم کا پاکستان. اب مجھے کوئی بچہ, یہ بچہ مجھے اچھا لگتا ہے, آپ اس کو کنٹرول کرتے ہیں, میں آپ کو کنٹرول کرتا ہوں, ذرا کھڑے ہو جائیں, مجھے ذرا ٹوٹل کرتے جائیں. میں تو میتھ میں فیل ہی ہوتا رہا ہوں. 56 میں 6 کتنے ہوتے ہیں جی؟ یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں؟ اچھا جی. 62 میں 6 کتنے ہوتے ہیں؟ کتنے ہیں؟ 68 میں 7 ہے. 68 اور 7 کتنے ہیں؟ 75. 100 میں سے 75 مائنس کریں تو آپ وائی آئی ایم سنگ سو. ہمارا ایسٹ پاکستان, ان کے ہم نے حقوق نہیں کیے. میرا مجیب الرحمان دوست تھا, مجیب الرحمان کے ساتھ میں نے فاطمہ جناح کا, اس میں لکھا ہوا ہے مادر ملت کا نامینیشن پیپر ایوب خان کے اگینسٹ میں نے اور مجیب الرحمان نے جا کے فائل کیا تھا. فاطمہ جناح نے ایک فائل مجھے دی تھی. 56% تو وہ چلا گیا. انڈیا کا
एक मिशन है, 100 साल प्लानिंग है कि हमें गौ माता कट गई है, हमने इंडिया एक 56% चला गया। जूनागढ़ हमारा 5वां सूबा था, पाकिस्तान के पहले आइन में लिखा हुआ है, उस पर इंडिया ने कब्जा कर लिया। 56 और 6 62। हैदराबाद दक्कन हमारे पास पहली तनख्वाही नहीं थी, लियाकत अली खान के पास आर्मी को, फौज को, पुलिस को, क्लर्कों को, सेक्रेटरियों को देने के लिए, रेडियो पाकिस्तान के लिए, टेंट खरीदने के लिए पैसे नहीं। तो 20 करोड़ रुपया पहला हमें हैदराबाद दक्कन ने भेजा, 20 करोड़। हमारा 70 करोड़ रुपया तो इंडिया दबा के बैठा हुआ था। तो 9/11 सुना हुआ है आपने? लोग 9/11 की, अमेरिका के 9/11 की बात करते हैं। मेरा 9/11 तो वो था जब 11 सितंबर को 48 को कायद-ए-आज़म फौत हो गया, और उसी दिन ही इंडिया ने हैदराबाद दक्कन पे कब्जा कर लिया। 56, 62, 66। मकबूजा कश्मीर इलीगल ऑक्यूपेशन है, लीगली ये हमारा हिस्सा है। चूंकि हमारे दरिया हैं, इसलिए मैं इसको 7% देता हूं। 56, 62, 7, 75% तो पाकिस्तान, और बाकी जो बचा खुचा है इसके ऊपर सियासत खेली जा रही है, गंदी सियासत। मैं सारे सियासतदानों का, पाकिस्तान के सियासतदानों को सलाम पेश करता हूं, जो अखाड़े में इनको लड़ना चाहिए जाकर वर्जिश करके। मैं लेकिन इंडिया के जो सियासतदान हैं बड़े करप्ट हैं। मैं करप्ट सियासतदान इंडिया के लिए एक शेर बोल के जा रहा हूं। यहां के तो सादक और अमीन है, मैं कुछ कह नहीं सकता। और इंडिया के जो बदकार सियासतदान हैं, जिन्होंने कहां कहां पता नहीं अकाउंट खोले हुए, उनके लिए वकार अंबालवी ने एक शेर कहा है कि खरीदार सियासत रहनुमा को बेच देते हैं। ये वो ताजिर है जो शर्मो हया को बेच देते हैं। ये सौदागर वो हैं जो अंबिया को बेच देते हैं और बड़े बाजार में बंदे खुदा को बेच देते हैं। सियासत जर की लौंडी है, सियासत जर की मांगी है, वो माल है नजर। Assalamualaikum. I, Simran Najam, a member of CSE, consider it a privilege to have been asked to propose a vote of thanks. Honorable in charge BSCS, Ms. Sana Shafiq, faculty members, and my dear students, thank you very much for your presence. Above all, I want to pay a very big thank you to our chief guest, a great writer, Mr. Azad bin Haider, for giving us a chance for his team presence and making us realize all the struggle and effort a great reformer Sarfraz Ahmad Khan faced. I behalf on CSE and Computer Science Department to wish such sort of seminar frequently in our department. Thank you everyone for joining us today. Now I would like to call Ms. Sana Shafiq on the stage to present the seminar to our chief guest. Thank you.